السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حاضرین، آج بتاریخ 4 شعبان المعظم 1444 ہجری مطابق 25 فروری 2023 بروز ہفتہ بعد نماز مغرب مسجد عمار کنکا نگر بنگلور میں یہ پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے رمضان کی تیاری کیسے کریں، میں مسجد کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ہم اور آپ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں ہوں گی، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں؟ بہت سارے لوگوں کو جب بتایا جاتا ہے کہ رمضان کی تیاری تو کہتے ہیں تیاری کی کیا ضرورت ہے، ہر سال رمضان آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر ہفتے میں جمعہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جمعہ کی تیاری کرتے ہیں کہ نہیں؟ نہانا دھونا، کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، سویرے جانا، امام سے قریب ہو کر بیٹھنا، کوئی بھی کام جو تیاری کے ساتھ کیا جائے وہ منظم ہوتا ہے، اور جو کام بغیر تیاری کے کیا جائے کام تو ہو جاتا ہے لیکن غیر منظم ہوتا ہے۔ آج کا یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، ہم تو چلے آئے، ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے یہ پروگرام مرتب کیا ہے انہوں نے اس کے پیچھے کتنی تیاری کی ہوگی؟ علماء سے وقت لیا ہوگا، کون سا عنوان رکھنا بہتر ہوگا، کن لوگوں کو بلانا ہے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے کون سا طریقہ کار اپنایا جائے، جو آنے والے مہمان رہیں گے ان کی ضیافت کا کچھ انتظام کیا، تیاری کرنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی کام بغیر تیاری کے نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان آتا ہے گزر جائے گا، تو وہ صحیح معنوں میں نہیں گزار سکتے۔
کوئی معمولی سا معمولی کام بھی کرنے کے لیے پلاننگ ہونا ضروری ہے۔ مسلمانوں کی جو بہت ساری خامیاں ہیں، اس خامیوں میں ایک خامی یہ بھی ہے کہ ہم بغیر تیاری کے ہر کام کرتے ہیں، بغیر سوچ کے، بغیر پلاننگ کے، بغیر شیڈول کے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ہم اپنے پلاننگ میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، آپ نے کوئی بھی کام بغیر پلاننگ کے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی کام کرنے کے لیے مضبوط پلان بناتے تھے۔ جن کا پلان مضبوط ہوتا ہے ان کا کام منظم ہوا کرتا ہے۔ تو یہ بات ہم اپنے ذہن سے نکال دیں کہ تیاری کی ضرورت نہیں ہے، تیاری کی ضرورت ہے۔ جب رمضان قریب آتا تھا، اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان قریب ہوتا تھا تو صحابہ کرام، اللہ کے نبی اور ہمارے بہت سارے اسلاف رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے، رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے شعبان کی آخری رات ہوتی تھی، آپ صحابہ کرام کو مبارکبادیاں دیتے تھے کہ مبارک مہینہ رمضان آ چکا ہے، یہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام عبادتوں میں جو دلچسپی دکھاتے تھے، عبادتوں میں جو اپنا وقت گزارتے تھے، وہ آپ حدیث میں، تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں۔ جو معاملہ جتنا اہم ہوتا ہے اس کی تیاری بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ اگر ہم رمضان کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو ہم رمضان کی تیاری بھی نہیں کر پائیں گے۔ فاضل مقرر نے کہا، ہمارے ذہن اور دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان، اور میں اس سے بڑھ کر یہ کہوں کہ ہو سکتا ہے ہمیں رمضان ملے ہی نہ۔ اب بات آ گئی ہے تو بتا دوں، مومن پکا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو بھی ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جب رات میں اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہے اور اس نے مکمل ارادہ کر لیا ہے کہ وہ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھے گا، ارادہ کر کے سویا تھا، ارادے میں بالکل پرعزم تھا، لیکن اس کی آنکھ نہیں کھل سکی، آنکھ نہیں کھل سکی، تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا، ہمارے نبی نے فرمایا اس کو تہجد کا ثواب ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ مومنو، اللہ کا شکر ادا کرو، ہمارے ارادے پر بھی اللہ ہم کو ثواب دے دیتا۔ مزید ہمارے نبی نے فرمایا، رات بھر جو سوتا رہا وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ پہلے نیتوں کو تو درست کرو، پہلے نیتوں میں اخلاص پیدا کرو، چونکہ رمضان بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے رمضان کی تیاری بھی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ جو لوگ تیاری کے بغیر رمضان گزارتے ہیں ان کا رمضان عام مہینوں کی طرح آتا ہے اور چلے جاتا ہے، لیکن جو لوگ تیاری کے ساتھ گزارتے ہیں وہ رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رمضان یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے، دونوں بیک وقت مسلمان ہوئے، ایک شخص شہید کر دیا گیا، دوسرا باقی رہا، 1 سال کے بعد اپنی فطری موت سے مرا۔ صحابی نے خواب میں دیکھا کہ بعد میں مرنے والا یہ پہلے جنت میں گیا، بعد میں مرنے والا پہلے جنت میں گیا، حالانکہ ایک شخص 1 سال پہلے انتقال کر گیا۔ تعجب ہم کو بھی ہوگا، صحابہ کو بھی ہوا۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اس کو 1 سال مزید ملا جس میں رمضان کا مہینہ تھا۔
رمضان کے مہینے کے اس نے روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کیا، قیام اللیل کیا، نمازوں کا اہتمام کیا، صدقہ خیرات کیا. اس لیے نیکیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ آدمی پہلے جنت پہ گیا. بہت سارے لوگ، بہت سارے ہمارے ساتھی پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے، لیکن یہ سال ہمارے درمیان نہیں ہے. ممکن ہے یہ بھی ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. اس لیے رمضان کا استقبال خلوص کے ساتھ کریں، للہیت کے ساتھ کریں، عزم مصمم کے ساتھ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کہ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جس نے رمضان کو پایا لیکن اپنی مغفرت نہیں کرا سکا. میرے بھائیوں، تقریر نہیں، تزکیہ کی ضرورت ہے. آج یہ بات حقیقت ہے. ہمارے مسلمانوں کا حال جو شعبان میں ہوتا ہے وہی شوال میں رہتا ہے. ایک مہینہ رمضان آتا ہے، بس رمضان آ گیا ہے، روزہ رکھ لیے، رمضان ختم ہوا، روزہ ختم ہوا. رمضان آیا، نماز پڑھ لیے، رمضان گیا، نماز گئی، فائدہ کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ تو پایا لیکن اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا سکا. اگر ہم نے رمضان میں رو کر کے، گڑ کر کے، توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروائی تو یہ ہماری بد نصیبی ہوگی. رمضان کی عظمت، رمضان کا تقدس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وصفدت الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. بھئی جنت کے دروازے کئی کو کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے کئی کو بند کر دیے گئے. کیوں؟ تقدس میں. ہم سمجھتے ہیں نا کہ رمضان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارے نبی کی حدیثوں سے پوچھو. آپ کے گھر میں جب کوئی مہمان آنے والا رہتا ہے، بہت بڑا ہے، آپ کے دل میں اس کے تعلق سے عظمت ہے، آپ کے دل میں احترام کا جذبہ ہے. وہ ایک مہمان جب آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ اس کے لیے دروازہ کھلا رکھتے ہیں اور اس مہمان سے کہتے ہیں آپ کا اپنا گھر ہے، آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں. آپ کے لیے تو ہمارے گھر کے سارے دروازے کھلے ہیں. یہ مہمانوں کی تعظیم ہے، یہ مہمانوں کی عظمت ہے. اور اگر وہ مہمان بہت بڑا دیندار ہے، اللہ والا ہے، آپ جو گناہ کا کام کرتے تھے شیڈول اس کو چھپا دیتے ہیں. ٹی وی پر پردہ ڈال دیا، گھر میں کوئی ایسی چیز تھی جس پر نگاہ پڑے تو ہمیں ٹوک سکتے ہیں، اس کو چھپا دیا گیا. کیوں؟ اس مہمان کی عظمت میں. یہ جنت کے جو 8 دروازے کھولے جاتے ہیں نا، یہ رمضان کے تقدس میں. جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں نا، یہ رمضان کے تقدس میں. شیاطین کو قید کیا جاتا ہے رمضان کی تقدس میں کہ اللہ کے مقدس اور معزز بندوں کو یہ گمراہ نہ کر سکے. کتنا بد نصیب ہوگا وہ انسان جو رمضان کے مہینے میں جبکہ شیاطین قید کیے جا چکے ہیں پھر بھی یہ شیطانی کام کرتا ہے. آپ سے میں پوچھوں کہ شیاطین تو قید کر دیے گئے ہیں، پھر یہ غلط حرکتیں کیوں ہوتی ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم جو دعائیں کرتے ہیں من الجنتی والناس، اے اللہ جنات کے اور انسان کے شر سے ہماری حفاظت فرما،
جس طریقے سے جنات انسان کو گمراہ کرنے کے لیے تگو دو کرتے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں، انسانوں کا بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو شیطانی کام میں لگا رہتا ہے اور وہ شیطانی کام کرتا رہتا ہے۔ شیاطین قید کیے جاتے ہیں، انسان نہیں قید کیے جاتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے سروں پر آنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہمان کا استقبال اخلاص کے ساتھ کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں، تقوی کے ساتھ کریں، نیک جذبات اور احساسات کے ساتھ کریں، اور اس مہینے کو نیکیوں کا موسم بہار بنا دیں۔ اس مہینے میں جو کام کیے جاتے ہیں ان کاموں کے لیے ہم پہلے سے تیار ہو جائیں۔ رمضان کے بہت سارے کام ہیں جو دوسرے دنوں میں نہیں انجام دیے جا سکتے ہیں، یا دوسرے دنوں میں وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آئے، آپ نے ایک انصاری خاتون سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ حج میں آئے تھے، آپ حج میں کیوں نہیں آئیں؟ تو وہ انصاری خاتون نے کہا، اللہ کے رسول، میرے پاس صرف 2 ہی اونٹ ہیں، ایک اونٹ پر ہمارے شوہر آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے چلے گئے تھے، اور دوسرا اونٹ پانی لانے کے لیے ہے، گھر کے دوسرے کاموں کے لیے ہے، میرے پاس سواری نہیں تھی اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا، جب رمضان آئے گا رمضان میں عمرہ کر لینا، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر۔ یہ معمولی فضیلت نہیں ہے۔ اگر ہم غور سے سوچیں گے اور نہیں سوچیں گے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر غور کریں گے تو رمضان میں عمرہ کرنا نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، اور نہیں سوچیں گے تو کوئی بات نہیں، لوگ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، آتے ہیں۔ ہماری سوچ کیسی ہے، ہم نے اس کو اہمیت کتنی دی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ کر لے۔ سابق مقرر نے بتایا کہ بہت سارے لوگ پہلے سے تیاری نہیں کرتے ہیں، اور رمضان میں دوڑ بھاگ یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پورے کام رمضان سے پہلے کر لیں، رمضان میں خالی سوئیں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسے کہتے ہیں شہروں میں رمضان بہت اچھا گزرتا ہے۔ کیسے رمضان میں اچھا گزرتا ہے؟ رات میں قیام اللیل کرتے ہیں، سحری کر کے فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں تو ظہر تک سوتے ہیں۔ یہ سو کر کے رمضان گزارنا اور یہ سوچنا کہ سو کر کے ہم رمضان گزاریں گے آسانی کے ساتھ، یہ تو شریعت نہیں ہے۔ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ جاری رکھیں، لیکن رمضان کے لیے پہلے سے تیار ہو جائیں تاکہ رمضان میں آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ بہتر طریقہ ہے۔ رمضان کا اصل عمل جو ہے وہ روزہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو منہ بنائے ہوئے، جیب میں گولیاں رکھے ہوئے، نہیں بھائی شوگر بہت ہے، ڈاکٹر منع کیا ہے، نہیں بھائی طبیعت برابر نہیں ہے۔ رمضان کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ جیب میں ٹیبلٹ رکھ کر کے۔ ہمارے درمیان کتنے لوگ ایسے ہیں جو شوگر کے مریض ہیں لیکن ہر سال روزہ رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہاں شوگر کا لیول اس حد تک پہنچ گیا ہے جب رمضان کا روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کا انتقال ہو سکتا ہے، تو علماء نے اجازت دی ہے ایسا آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن ہر ایک کو شوگر کی بنیاد پر رمضان چھوڑ دے، رمضان کا روزہ چھوڑ دے، یہ تو مناسب نہیں ہے۔
بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، بھئی آپ روزہ نہیں ہے، نہیں مجھے شوگر آ گئی ہے۔ شوگر کتنا ہے؟ 150۔ شوگر کتنا ہے؟ 120، 200۔ لیکن یہ غلط ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، رمضان کا روزہ رکھیں شوگر ختم ہو جائے گا، لیکن ڈاکٹر کے مشورے سے۔ ہاں شوگر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جس میں آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ ایک آدمی 70 سال تک کتنا دور جا سکتا ہے؟ ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ اس کو 70 سال تک جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نفلی روزہ ہے، یہ نفلی روزے کی فضیلت ہے۔ رمضان کا روزہ جو فرض ہے اس کی فضیلت کتنی ہوگی؟ ہمارے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اللہ سے امید کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ اس کے پرانے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قیام اللیل آج بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ صرف اماموں پر، حافظوں پر انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں، ہر چیز وہ اپنی مرضی کے مطابق چاہتے ہیں۔ نماز ان کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، تراویح ان کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ امام اتنی لمبی نماز پڑھائے جتنا وہ چاہتے ہیں، حافظ اتنی ہی تراویح پڑھائے جتنا وہ چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا اکیلے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، دونوں میں 27 گنا فرق ہے۔ حدیث سنی ہے نا آپ نے؟ کتنا گنا بولے بھائی؟ 27 27 گنا فرق ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز اکیلے پڑھیں گے تو بھی کتنی رکعت پڑھیں گے؟ 4۔ امام کے ساتھ پڑھیں گے تو بھی کتنی پڑھیں گے؟ 4۔ لیکن امام کے ساتھ پڑھیں گے تو 27 گنا ثواب زیادہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو مرضی آپ کی نہیں رہتی ہے، کس کی رہتی ہے؟ امام کی رہتی ہے۔ امام جب چاہے گا رکوع کرے گا، امام جب چاہے گا سجدہ کرے گا۔ آپ نے عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، آپ نے امام کے تابع ہو کر کے اللہ کی عبادت کی اور ایک سسٹم کے تحت عبادت کی۔ یہ عبادت اللہ کو بہت پسند آئی کہ میرے بندوں کو دیکھو، ایک شخص کو امام بنا کر کے میرے بندے اس کی اتباع، اس کے پیچھے اس کی اطاعت کر رہے ہیں اور اس کے تابع ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر اللہ کو بہت پسند آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بجائے 27 ثواب دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اطاعت کا جذبہ پیدا کریں، دوسروں کو بڑا ماننا، دوسروں کو بڑا تسلیم کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ آج ہم میں سے ہر آدمی اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے، غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اگر ہم سسٹمیٹک زندگی گزاریں گے، اگر ہم سسٹم کے تحت زندگی گزاریں گے، بہت ساری مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ رمضان کا مہینہ ہم کو سسٹم سکھاتا ہے، رمضان کا مہینہ ہماری اوور ہالنگ کرتا ہے، رمضان کا مہینہ ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے، رمضان کے مہینے میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اور جو کام کیے جاتے ہیں وہ صدقہ و خیرات ہے، صدقہ و خیرات۔ بہت سارے غربا، مساکین، یتیم، بیوہ، مدارس والے آپ کے پاس آئیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ ان کو حقیر نہ سمجھیں، آپ ان کو حقیر نہ سمجھیں۔ بہت سارے ہمارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا اپنا مال ہے، ہم نے محنت کیا ہے، ہم نے کمایا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ مال جو تمہارے پاس ہے یہ تمہارا خود کا اکیلا نہیں ہے، اس میں تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے،
اس میں تمہارے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا حق ہے، تمہارے اس مال میں مسافروں کا حق ہے، تمہارے اس مال میں اللہ کا حق ہے۔ مختلف انداز سے مختلف پیرائے میں یہ بات سمجھائی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں اللہ نے یہ بات کہی، ہم نے جو تم کو روزی دی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہم اپنے سے نہیں کر رہے ہیں، اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس لیے ہم دوسروں کو دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مال ہے، ہمارے پاس جو جائیداد ہے، ہمارے پاس جو روپے اور پیسے ہیں، کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے اس دیے ہوئے مال کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے، غربا اور مساکین کی مدد کی جائے، مسافروں کی مدد کی جائے، محتاجوں کی مدد کی جائے، بیماروں کی مدد کی جائے، پریشان حال لوگوں کی مدد کی جائے۔ عام دنوں میں آپ کرتے ہیں، لیکن رمضان میں یہ سسٹم اور بڑھ جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ کی سخاوت، آپ کی فیاضی تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ 11 مہینے آپ سخاوت نہیں کرتے تھے، 11 مہینے آپ صدقہ خیرات نہیں کرتے تھے۔ ارے ہمارے نبی کی سخاوت تو وہ ہے کہ ایک شخص کو آپ اتنا دیتے تھے کہ وہ اپنے محلے میں پہنچتا تھا تو کہتا تھا لوگوں مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی قسم محمد اتنا دیتے ہیں کہ فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے۔ یہ عام حالتوں میں ہے، رمضان میں آپ کی سخاوت اور فیاضی اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اس لیے آپ جو بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں رمضان میں اس کی مقدار اور بڑھا دیں۔ اور خصوصی طور پر میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ہمارے ملک کے مختلف گوشوں سے، مختلف ریاستوں سے، مختلف جگہوں سے علماء آئیں گے، سفراء آئیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ ان کی عزت کریں، آپ ان کی عزت کریں، آپ ان کا تعاون کریں۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، ہمارے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ چندہ کرنے والے، مانگنے والے نہیں۔ میرے بھائیوں، انہی کی محنتوں سے ہمارے ادارے چلتے ہیں۔ غور کرو سنجیدگی کے ساتھ، انہی کی محنتوں سے ہمارے یہ ادارے چل رہے ہیں، اور ادارے بند ہو جائیں گے تو وہاں کا جو پروجیکٹ ہے، وہاں جو علماء تیار ہوتے ہیں، جب ادارے بند ہو جائیں گے تو علماء تیار نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، سازشیں بڑی خطرناک ہیں۔ لوگ اداروں کو بند کرنا چاہتے ہیں جہاں سے ہم کو روحانی غذائیں ملتی ہیں۔ اگر آپ کے جسم کو غذا نہ ملے تو جسم کمزور ہو جائے گا اور انسان موت کی آغوش میں چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ایمان کی غذا نہ ملے تو انسان تو رہے گا لیکن مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ ان اداروں سے نکلنے والے علماء، حفاظ، قراء، یہ دین کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے ممبر و محراب کی زینت جو بنے ہوئے ہیں انہی مدرسوں سے نکل کر آئے ہیں۔ آپ کا تھوڑا سا تعاون، آپ کا تھوڑا سا پیسہ ان کے اندر ایک ہمت پیدا کرتا ہے، ان کو ایک حوصلہ دیتا ہے، اور ان اداروں کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ اکٹھا ہو جاتا ہے جہاں سے لوگ پڑھ کر کے نکلتے ہیں اور دین کی خدمت کرتے ہیں۔ رمضان میں بہت سارے سفراء آپ کے پاس آئیں گے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق ان کی ضرور خدمت کرائیں۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان میں قرآن کثرت سے پڑھیں۔ بہت سارے لوگ جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ تقابل کریں، قرآن پڑھنا نہیں، میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں قرآن پڑھنے میں کمپٹیشن کریں۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کرنے میں کمپٹیشن کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ آج تم نے قرآن کتنا پڑھا ہے؟ وہ کہے گا 1 پارہ، آپ 1.5 پارہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو میں بتاؤں، دین کے معاملے میں کمپٹیشن کرنا جائز ہے، بلکہ دین کے معاملے میں کمپٹیشن کرنا اللہ کو پسند ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں تو ہم کمپٹیشن کرتے ہیں۔ ہماری تجارت اس کی تجارت سے اچھی ہونی چاہیے، ہمارا بنگلہ اس سے اچھا ہونا چاہیے، ہماری گاڑی اس سے اچھی ہونی چاہیے۔
جہاں تجارت کی بات ہے، جہاں جس کو قابل تحسین قرار دیا گیا ہے، وہاں ہم نہیں کرتے ہیں۔ دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے صحابہ دین کے معاملے میں کمپٹیشن کرتے تھے۔ کچھ غریب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، عمرہ آگے چلے گئے۔ کہا کیسے؟ کہا نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن صدقہ خیرات وہ لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ تو غریب ہیں۔ حج اور عمرہ وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم تو غریب ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں تم کو ایک دعا بتاتا ہوں، اگر وہ دعا پڑھو گے تو عمرہ سے بھی آگے نکل جاؤ گے۔ غریب صحابہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک روایت میں 33 مرتبہ اللہ اکبر اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتے رہو، تم ثواب میں عمرہ سے بھی آگے نکل جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، آج نہ ہمارے امیر کو شوق ہے اور نہ ہمارے غریب کو شوق ہے۔ جب غریب صحابہ نے شروع کر دیا سبحان اللہ الحمدللہ، امیر صحابہ نے دیکھا، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا نبی نے ہم کو بتایا۔ تو امیر صحابہ نے بھی شروع کر دیا، اغنیاء نے بھی، مالداروں نے بھی شروع کر دیا۔ پھر غریب صحابہ نبی کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول آپ نے جو تحفہ ہمیں عطا کیا تھا وہ بھی امیروں نے لے لیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا۔ اور زیادہ نیکی کرو۔ میرے بھائیوں، رمضان یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، بڑا بہترین موقع رہتا ہے قرآن پڑھنے کا۔ جو لوگ قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ رمضان میں آپ قرآن پڑھنا سیکھ لیں۔ آپ دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، کنڑا پڑھ لیتے ہیں، انگلش پڑھ لیتے ہیں، اردو پڑھ لیتے ہیں، انگریزی پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، عجیب ہے۔ اور ایک بات اور میں بتاؤں آپ کو، ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں چار مینار بک سینٹر پہ، کہتے ہیں بھئی قرآن دے دیجئے، قرآن دے دیتے ہیں، نہیں کنڑا میں دے دیجئے۔ بھئی کنڑا میں قرآن پڑھنا غلط نہیں ہے، لیکن آپ قرآن پڑھنے کے لیے کنڑا زبان میں کیوں ڈھونڈتے؟ آپ عربی میں کوشش کر کے قرآن عربی میں پڑھتے، 1 مہینے میں 2 مہینے میں آپ عربی پڑھ سکتے، سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی سب سے آسان کتاب قرآن مجید ہے۔ آپ کو دوسری زبانیں سیکھنے کے لیے مہینوں لگ جائیں گے، لیکن یہ گارنٹی ہے آپ قرآن سیکھنا چاہیں 15 دن میں 1 ہفتے میں آپ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور سیکھ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بجائے اس کے کہ ہم زبان کا انتخاب کریں، کوشش کریں ہم قرآن عربی میں پڑھیں، قرآن عربی میں پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو اللہ نے عربی میں اتارا۔ یہ انگلش میں، ہندی میں، تیلگو میں، ملیالم میں قرآن آ کر کے عربی کی اہمیت ختم ہو گئی۔ پہلے زمانے میں انسان کیا کرتا تھا؟ مجبور ہو کر کے قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، اپنے بچوں کو پڑھاتا تھا۔ آج ہمارے بچے بڑے بڑے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے اس کو انگریزی کا قرآن ہونا۔ بھئی کیوں آپ اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھا سکتے؟ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کی بہن یا خواتین ہیں تو ان کے بھائی، ان کے شوہر کوئی نہ کوئی تو قرآن پڑھنا جانتے ہوں گے۔ کم سے کم 1 آیت 2 آیت روزانہ سیکھیں۔ رمضان کا مہینہ بڑا بہترین مہینہ ہے، قرآن مجید کو سیکھنے کا مہینہ ہے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کی۔ آپ ہمیشہ 1 بار قرآن ختم کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ نے حضرت جبریل کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ قرآن کے معاملے میں کمپٹیشن کریں۔ اسی طریقے سے ابھی آپ نے سنا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رمضانی مسلمان رمضان میں آتا ہے تو بہت سارے لوگ آگے آ جاتے ہیں، 5 وقتہ نمازی پیچھے۔ بھئی آپ پیچھے کیوں گئے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی دوسرے لوگ آگے ہم پیچھے، آپ پیچھے کیوں گئے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ نے فرمایا رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے گناہ کرنے والے اب تو رک جا۔ ایک گناہگار انسان جو مسجدوں سے دور تھا، رمضان کے مہینے میں وہ پہلی صف میں آ گیا، لیکن 5 وقتہ نماز پڑھنے والا ہمارا مصلی پیچھے چلا گیا۔ غلطی کس کی ہے؟ ہمارے 5 وقتہ نمازی کی۔ کیوں؟ یہ سمجھتا ہے کہ رمضان کا مہینہ دوسروں کا ہے۔ ہاں؟ آپ پہلے آئیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیے، آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیے۔ اگر آپ پہلی صف میں رہتے تھے تو کوشش کریں کہ آپ داہنی صف میں رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف میں حاضر ہونے والوں کو کتنا ثواب ملتا ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ جھگڑا کرنے لگیں گے۔ نتیجہ قرعہ ڈالنا پڑے گا کہ پہلی صف میں کون کھڑے گا، لیکن کتنے بدنصیب ہیں ہمارے پہلے آ کر کے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان میں آپ پہلی صف میں آنے کی کوشش کریں اور عادت ڈالیں ہمیشہ پہلی صف میں آئیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے امام کے پیچھے کھڑنے والا آخری صف میں رہتا ہے۔ یہ سستی کیوں؟ 11 مہینے جو آدمی سست تھا وہ امام کے پیچھے آ گیا۔ ہمیشہ آپ امام کے پیچھے پڑھنے والے آپ پیچھے کیوں چلے گئے؟ یہ سستی کیوں؟ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور زیادہ نیکی کرو، اور پہلے آنے کی کوشش کرو، اور کوشش کرو اگر پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی ہے اذان سے پہلے آؤ، اس سے بھی پہلے آؤ۔ یہ رمضان کا مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ دوسروں کا تعاون کرنے کا مہینہ۔ سحری اور افطار کا انتظام کرو۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ ہوتے کھانے پینے کا مہینہ نہیں، مہمانوں کے لیے وہ گھر کون سا گھر ہے؟ رمضان کے مہینے میں بھی اگر اس گھر میں مہمان نہ ہو، آپ کی مسجدوں میں، آپ کے محلوں میں بہت سارے لوگ آئیں گے، آپ پلان بنائیں کہ ہر روز آپ 2 مہمانوں کو، 1 مہمانوں کو اپنے گھر لے جائیں گے، بنائیں۔ اللہ دیکھیے کیسی برکت دیتا ہے۔ ثواب کمانے کا مہینہ۔ بہت سارے مسافر اپنے گھروں سے دور بڑے شہروں کی طرف آتے ہیں، آپ ان کو کھلا کے پلا کر کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روزے دار کو اگر کسی نے افطار کرا دیا، روزے دار کو کتنا ثواب ملتا ہے، افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، کہا 1 گھونٹ پانی پلا دو، 1 گلاس لسی پلا دو، کچھ بھی پلا دو، کھلا دو، ثواب مل جائے گا۔ رمضان کا مہینہ دوسروں کو کھلانے پلانے کا مہینہ۔ 11 مہینے ہم خوب کھائے پیے ہیں، 1 مہینہ ہم دوسروں کو کھلائیں۔ میرے بھائیوں، ایک وقت تھا گھروں میں دسترخوان بچھتا تھا، لوگ بیٹھتے تھے، تیاریاں ہوتی تھی۔ آج کوئی اپنے گھر میں بلانا نہیں چاہتا، آج اپنے گھر کو مہمانوں کو بلانا نہیں چاہتا۔ ہماری مائیں بہنیں بھی بڑی تعداد میں بیٹھی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ہی کی کوششوں سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اپنے مہمانوں کو، اپنے دوستوں کو گھر اس لیے نہیں لانا چاہتے ہیں، کیوں؟ بیوی ناراض ہو جائے گی، وقت نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں تم اپنے شوہروں سے یہ کہہ دو کہ مہمانوں کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، آپ جب بھی آئیں، جب بھی چاہیں آپ آ جائیں، ان کے لیے ہم انتظام کریں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ۔ خود تو خود کرتے ہیں، روزہ رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قیام اللیل کرنا، اور کچھ دوسروں کے ذریعے سے سحری کرا کے، افطاری کرا کے، دوسروں کی مدد کر کے، دوسروں کا تعاون کر کے، تو دوسروں کی مدد کر کے بھی نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ یہ ہم کو ڈسپلین سکھاتا ہے۔ بہت سارے ساتھی ہمارے
جو غلط چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ بیڑی پیتے ہیں، کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہیں، اور وہ نیا چلا ہے گٹکا، کیا بولتے ہیں اس کو، الگ الگ ناموں کے ساتھ. میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. آج ہم دیکھ رہے ہیں کینسر کی بیماریاں پھیل رہی ہیں. گٹکا کھانے والا، پان پراگ کھانے والا، اس کے منہ سے کیسی بانس آتی ہے. آپ ایک شریف آدمی اس کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا، اتنی بانس. ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد گٹکا کھانے میں، پان پراگ کھانے میں، سگریٹ پینے میں اپنا وقت ضائع کرتی ہے. یہ سب حرام ہے، یہ ہماری صحت کے لیے مضر ہے. رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے فجر کی اذان سے لے کر کے مغرب کی اذان تک ہم جائز اور حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے گھر میں گرم کھانا ہے لیکن پھر بھی ہم نہیں کھاتے ہیں. کیوں؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، وہ رب ذوالجلال ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، کسی کو خبر نہیں ہوتی. لیکن اللہ کا خوف جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو انسان چھپ کے بھی گناہ نہیں کرتا ہے. تو جائز پانی، کھانا، بیوی، سب کچھ ہوتے ہوئے فجر کی اذان سے لے کر کے مغرب کی اذان تک ہم جائز اور حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، جو لوگ بیڑی پیتے ہیں، جو لوگ پان پراگ کھاتے ہیں، وہ فجر کے اذان سے لے کر کے مغرب کی اذان تک کیسے اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں؟ یہ رمضان کا مہینہ ہم کو بتاتا ہے کہ تم مسلمان ہو، تم متقی ہو، اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو تو حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ یہ پریکٹیکل کا مہینہ ہے، یہ ریہرسل کا مہینہ ہے، یہ ہم کو ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کا مہینہ ہے. رمضان کے جو مقاصد اللہ نے فرمائے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا حال یہ تھا کہ 20 دن تک عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے گھر میں چلے جاتے تھے، لیکن جب 20 رات گزر جاتی تھی آپ اپنا بستر لے کر مسجد میں آ جاتے تھے. اعتکاف، رجوع اللہ، تزکیہ. آپ نے پوری زندگی جب تک آپ نے اعتکاف شروع کیا، آپ آخری وقت تک اعتکاف کرتے رہے. 1 سال آپ کو اعتکاف کرنے کا موقع نہیں ملا تو آپ نے دوسرے مہینے میں اعتکاف کیا. تو اعتکاف یہ اللہ سے قریب ہونے کا بہت بہترین ذریعہ ہے. لیکن یہاں اعتکاف بھی فیشن ہو گیا ہے. تو اللہ سے قریب ہونے کا یہ مہینہ ہے. اس کے بہت سارے اعمال آپ کر سکتے ہیں. کچھ بتایا گیا، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ابھی وقت تقاضا نہیں کرتا ہے کہ ان باتوں کو بتایا جائے. میرے بھائیوں، رمضان قریب آ رہا ہے، آپ علماء سے قریب ہو جائیں. رمضان قریب آ رہا ہے، آپ مسجد سے قریب ہو جائیں. رمضان قریب آ رہا ہے، آپ درس سے قریب ہو جائیں. رمضان قریب آ رہا ہے، آپ امام سے قریب ہو جائیں. جس قدر آپ علماء سے، مسجد سے، امام سے قریب ہوتے جائیں گے اسی قدر آپ کا رمضان سنورتا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آنے والے رمضان کو ہمارے لیے باعث سعادت بنائے، باعث اجر و ثواب بنائے. اور اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہماری ان نیکیوں کو قبول فرمائے. گناہ کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے اندر اتحاد پیدا فرمائے. اللہ ہم سب کو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے ہیں، گزر گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے. جن کے والدین گزر گئے ہیں ہمیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.